بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے عظمت اور عزت والے نام سے اپنی بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں، جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے۔ کروڑوں درود و سلام حضور سرور کائنات کی ذات اقدس پر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ ناظرین، آج اسلام آباد ٹوڈے کے ڈیجیٹل چینل سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ سردار شوکت محمود۔ آج پاکستان کی موجودہ صورتحال پہ گفتگو ہوگی اور خاص طور پر گزشتہ دنوں پاک فوج کے انتہائی طاقتور ترین فوجی جرنیل اور ISI کے سابق سربراہ جنرل فیاض امین کی گرفتاری کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی اور جو پاکستان کے عوام کے اندر ایک کامن مین کے اندر جو زیر بحث موضوع اس وقت ہے وہ جنرل فیاض امین کی گرفتاری کا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاک فوج کا یہ انیشیٹو جو ہے وہ انتہائی اہم انیشیٹو ہے، اور اس حوالے سے ایک جو عام تاثر تھا فوج کے حوالے سے جنرل پبلک کے اندر، وہ یہ تھا کہ عسکری اداروں کے اندر اعلیٰ عہدوں پہ تعینات جو سابق یا موجودہ جو عہدیدار وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے خلاف احتساب کا کوئی اس طرح کا میکانزم موجود نہیں ہے، اور صرف سیاستدانوں کا، بیوروکریسی کا اور جو مخالفین ہیں ان کا احتساب جو ہے وہ کیا جاتا ہے ملک پاکستان کے اندر۔ لیکن پاک فوج نے یہ انتہائی اہم فیصلہ کر کے جنرل فیاض امین کی گرفتاری اور ان کے خلاف جو چارجز اور جو ISPR کی جو پریس ریلیز ہے اس کے جو کنٹینٹس ہیں اس کے مطابق ان پہ جو چارجز لگے ہیں، اور جس پہ مکمل تحقیقات اور چھان بین کے بعد پاکستان کے ساز اداروں نے، پاکستان کے جو ادارے ہیں پاک فوج نے جو ان کے خلاف جو کورٹ مارشل کا جو فیصلہ کیا ہے، اور وہ کارروائی ان کی گرفتاری کے بعد ان کے طریقہ کار کے مطابق وہ شروع کر دی گئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی خوشائند اقدام ہے، اور اس اقدام سے پاکستان بھر کے اندر پاکستانی فوج پر جو ہے وہ پاکستانی عوام کے اعتماد میں جو ہے وہ ایک اضافہ ہوا ہے۔ اور پاک فوج چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کا ایک سب سے اہم ادارہ ہے، اور پاک فوج جو ہے اس کی مضبوطی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی بقا، پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کو قائم اور دائم رکھنے کے لیے پاکستان کی فوج کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب پاکستان کی فوج کے اندر ایسے کلپریٹس جو اس ادارے کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں، جو خواہ وہ سابق عہدیدار ہیں یا موجودہ عہدیداروں میں کوئی اس طرح کے لوگ کچھ اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے پاک فوج کی نیک نامی جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے، اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جنرل عاصم منیر نے جو انیشیٹو لیا ہے وہ یقینی طور پر خوشائند ہے اور قابل تعریف ہے، اور یہ اس تاثر کو زائل کر دے گا جو پاک فوج کے حوالے سے پورے ملک کے اندر موجود تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک پاک فوج کا ہی ہمارے پاس ایسا ادارہ ہے اس ملک کے اندر، جب بھی کوئی مشکل وقت آتا ہے، وہ زلزلہ ہو، وہ سیلاب ہو، تو یہی ایک واحد ادارہ ہے جو پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ اور اس ادارے کا مضبوط ہونا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کی سلامتی کے لیے، پاکستان کے عوام کی پروٹیکشن کے لیے اس ادارے کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ اور جس خود احتسابی کے عمل کا جو ہے اس ادارے کے اندر آغاز جنرل عاصم منیر نے کیا ہے، وہ یقینی طور پر مبارکباد کے مستحق ہیں، اور توقع یہ کی جاتی ہے کہ جو بھی لوگ پاک فوج کے خواہ وہ کتنے بھی بڑے عہدے پہ کیوں نہ فائز رہے ہوں، وہ بیرون ملک ہیں یا یہاں پہ ہیں، ان کے حوالے سے بھی احتساب کا ہوگا۔ اور اس وقت پاکستان کے اندر خواہ وہ ملک کو لوٹنے والے سیاستدان ہوں،
بیوروکریٹس ہوں یا عدلیہ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں یا عسکری اداروں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، ان کا بیرحمانہ احتساب جو ہے وہ وقتی اہم ترین ضرورت ہے، اور اسی صورت میں پاکستان کے جو عوام ہیں ان کا اعتماد وہ اداروں پہ بحال ہو سکتا ہے، اور یہ یقینی طور پر ایک بڑی اہم پیش رفت ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بلیک اینڈ وائٹ جو صورتحال ہے، چونکہ جتنے بھی پاکستان کے اداروں کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک مشیت ازدی ہے۔ پاکستان جو ہے وہ یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ جنوبی ایشیا کے اندر پاکستان کا مضبوط ہونا دفاعی طور پر، اقتصادی طور پر، جغرافیائی طور پر وہ وقت کی عام ترین ضرورت ہے، اور اس خطے کے اندر امن قائم کرنے کے لیے پاکستان کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو قائم اور دائم رکھے۔ اس وقت تک کے لیے اپنے ہوسٹ سردار شوکت محمود کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔